ان کا عذاب بھی انہوں نے بتایا ہوا نا کہ ان پہ بڑے بڑے پتھر اور آگ کا عذاب آیا. تو تصویریں نا میں نے دیکھی ان کی پومپئی والوں کی نا تصویریں اکثر نیٹ پہ مل جاتی ہیں, آپ دیکھیں وہ ان کے پوز بیچاروں کس طرح سے ہیں, ان کو انہوں نے اس طرح سے پورٹریٹ کر کے بنایا ہے کہ وہ جی وہ سیکچوئل ایکٹیویٹی میں انوالو تھے تو اللہ نے اوپر سے ان کو عذاب دے دیا, تو ویسے کے ویسے فریز ہو گئی. تو جب میں نے اس کی پومپئی والوں کو پڑھا, ان کی آرکیولوجیکل فیکٹس کو پڑھا, تو بھائی جب آپ پہ تپتا ہوا لاوا گرے گا تو آپ کے مسلز جہاں پہ بھی آپ ہیں وہ آپ اس قسم کی پوزیشن میں آ گئے کہ آپ کے پٹھے جو نا سکڑ جائیں گے. تو مختلف قسم کی پوزیشنز میں وہ لوگ تھے, ایسے ہی جب راکھ کے نیچے دب گئے تو وہ محفوظ ہو گئے. تو میں نے تو قوم لوط کی سمجھ کے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا, لیکن جب میں پومپئی کی ثقافت کو پڑھا 79 ایڈی کی بات ہے, تو وہ تو بڑی رچ ثقافت تھی ان کی. موزیک آرٹ ان کا بہترین ہے. موزیک آرٹ وہ ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے شیشے جوڑ کے نا ٹکڑوں کی شکل میں وہ پورے پکچر بناتے ہیں, تو ان کی بہترین قسم کی موزیک آرٹ ہے. ان کا آرٹ بہترین ہے, پینٹنگ بڑی زبردست ہے ان کا ثقافت, ان کے لباس بڑے پیارے تھے. تو میں نے جب پومپئی والے ان کو پڑھا, اصل آرکیولوجیکل حقیقت کو جب پڑھا, جب میں نے قرآن کے ساتھ اس کا کمپیرزن کیا, قوم لوط جو بتائی گئی ہے, بھائی یہ کیا ہوا, یہ تو کسی نے اپنے طریقے سے اس کو پورٹریٹ کر دیا. وہ تو بڑی پیاری قوم تھی, وہ تو بڑے رچ تھے. تو پھر میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے نا میں پتا کیا سمجھتی تھی کہ ہندو جو ہے نا, یہ ہندوستان میں ہی ہے, تو یہ تو 1947 یا اس کے آس پاس کہیں ہے. میں یہ سمجھتی تھی پہلے کہ ہندو مذہب ہے نا, یہ تو بعد کی بات ہے, ہمارا اسلام تو بہت پہلے کی بات ہے. میں 1400 سال کو بہت لمبا عرصہ سمجھتی تھی کہ یہ بہت لمبا عرصہ ہے. تو جب میں نے زمین کی پیدائش اور اپنی نظامی سولر سسٹم کی پیدائش کے بارے میں پڑھا, میرا تو دماغ اڑ گیا. میں نے کہا یہ تو کل کا چونگڑا مذہب ہے. جب میں نے جب میں انڈس, کیا کمال تہذیب ہے یار انڈس ویلی کی, جو سندھ سے, یہ جو سندھ میں موجود ہے ہماری انڈس سیولائزیشن, جب میں نے ان کو پڑھا تو اتنی رچ, اتنی بہترین سیولائزیشن ہے. وہاں پہ گرم ہم آواز آپ کی پھر سے چلی گئی ہے, آواز آپ کی پھر سے چلی گئی تھی. حائمہ جی آواز پھر سے چلی گئی تھی. میں روٹر کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے, پتا نہیں اب روٹر کہاں پہ سگنل پہ کھیل رہا ہے اپنے. آپ کا روٹر آج دھوکہ دے رہا ہے آپ کو. پتا نہیں, آ سچی رہی کہہ آ رہے رہی ہیں, میں تو انڈس دھوکے ویلی کے کے بارے میں, انڈس ویلی سیولائزیشن کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا, وہ بتا رہی تھی, آپ اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کریے. آپ انڈس ویلی سیولائزیشن کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو میں تو حیرت زدہ رہ گئی. میں نے کہا اتنی رچ انڈس ویلی, وہ میرے ملک میں موجود ہے. مجھے کبھی بتایا ہی نہیں گیا, ہمارے بچوں کو کبھی پڑھایا ہی نہیں گیا انڈس ویلی کے بارے میں. یہ کون سی رچ سیولائزیشن ہے, یہ وہ سیولائزیشن ہے جب, پتہ کیا, میں نے اتنا ڈیپلی ان تہذیبوں کو پڑھا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ انڈس ویلی تب کی سیولائزیشن ہے جب ابھی باقی میسوپوٹیمین اور باقی سیولائزیشن ابھی کرالنگ کر رہی تھی. تب یہ پیک پہ تھی, انڈس ویلی سیولائزیشن تب پیک پہ تھی جب باقی تہذیبیں ابھی کرال کر رہی تھی. یہ اتنی رچ تہذیب ہے, اتنی بہترین سیولائزیشن ہے. تو ان کا جب میں نے آرٹ, ان کے مجسمے, ان کا وہ تجارت, جب میں نے ان کی چیزوں کو پڑھا, میں نے کہا کہ یہ تو اسلام سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے, 1000 سال گزر گئے اس تہذیب کو. تو اس سے بعد والی تہذیب جو محمد صاحب کی تہذیب ہے, جس کی میں پیروکار تھی, میں ماننے والی تھی, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں کیا ہے, آپ پورا ان کا وہ اٹھا کے دیکھ لیں, کون سی معاشرت ہے اس میں, کون سی قاعدے قانون ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بہتر تو حمورابی کا کوڈ آف کنڈکٹ تھا, اس میں 285 سکے تو موجود ہیں نا. اس میں کیا ہے کہ آپ نے اس ہاتھ سے یہ کام کرنا ہے, آپ نے اس ہاتھ سے وہ کام کرنا ہے, آپ نے ٹخنوں تک شلوار رکھنی ہے, آپ نے ٹخنوں سے نیچے رکھنی ہے, آپ نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا, آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے اچھا, وہ نہیں اس کرنا. میں بھی انسان حائمہ جی, میرے کو سچی میں ہنسی آ گئی یہ جو آپ نے بتایا. سلوار ٹکلوں کے اوپر رکھنا ہے. میرے کو یہ ابھی جب مومن حضرت تھے تو میں یار, وہ میری کتنی ساری جینز اور وہ جو میری ٹراؤزر ہوتی تھی اس کا میں نے ستیہ ناش کر دیا تھا, اس کو ٹکنے سے اوپر کرنے کے چکر میں, تاکہ جو ہے وہ سنت پہ عمل ہو.
اور وہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث, رسول محمد صاحب کی حدیث کہ جس کا کپڑا جو ہے وہ ٹکنے کے نیچے رہے گا وہ اتنا حصہ اللہ جو ہے وہ جہنم میں جلائے گا. تو وہ جہنم سے ہاں بچنے کے لیے جو ہے کئی سارے کپڑوں کی میں نے بینڈ بجا دیا تھا. آفس میں کام کرتا تھا, کلائنٹ میٹنگ پہ جاتا تھا, تو وہ یار جوکر لوگ کی طرح وہ پینٹ اوپر, جیسا وہ MLM والے جو ہے وہ نہیں پہنتے, وہ نیچے سے پینٹ ان کی اوپر ہوتی ہے, ویسا میں بھی پہنا کرتا تھا. تو اگر اس کو آپ جو ہے تھوڑا یہ اپنگتا سے نکل کر سوچے, آپ سوچو یا, اور یہ مومن حضرات جتنے سن رہے ہوں گے ابھی, میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ کپڑا اگر آپ کا پیجامہ, آپ کی سلوار ٹکنے کے نیچے ہے تو اس کو جہنم میں اللہ جلائے گا اتنا حصہ. یہ کیسا خدا ہے رے بھائی؟ یہ اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی, اتنا بڑا یونیورس, ملٹی ورس کا بھی کانسیپٹ ہے, اس میں ایک جے بھر کا ایک ہماری دنیا ہے, اس میں انسان ہے, اس کے کپڑے نیچے ہے تو اس کو اتنا حصہ جلائے گا. یعنی یہ کیا بات ہے؟ اس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے یہ قانون بنائے, جو یہ بات بتا رہا تھا, یہ اصل میں اس کے دماغ کی سوچ تھی. اس کو لوگوں کو ڈرانا تھا, آپ لوگوں کو, تاکہ آپ ان کے وش میں رہے, ان کے کنٹرول میں رہے. اور کسی کو کنٹرول کرنا ہے, ہمیشہ میں کہتا ہوں دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے, ایک ڈر اور ایک لالچ. تو یہ ڈرایا گیا تھا آپ لوگوں کو, یہ ڈرایا گیا ہے کہ ٹکنے کے نیچے کپڑا رہے گا تو اتنا حصہ اللہ جہنم میں آپ کو جلائے گا. یہ سب بونگیاں ہے. تھوڑا سا اپنا دماغ جو ہے نا وہ اس کا استعمال کرو اور سوچو, آپ کو ادھر نظر آئے گا کہ یہ انسانی سوچ تھی لوگوں کو کنٹرول کرنے کی. تو بڑی کامیڈی کی بات ہے یہ کہ ٹکنے کے نیچے کپڑا رہے گا تو وہ اللہ جو اتنا حصہ جلائے گا. جی ہاں جی. مجھے نا آرٹ سے بڑی دلچسپی تھی. کیو آرٹ سے, غاروں میں جو تھے آرٹ, اس سے جو مختلف قوموں میں آرٹ رائج تھا اس سے. لیکن جب میں اسلام میں دیکھی تھی نا کہ آرٹ سے مطلب آرٹ میں ان کا آرٹ ہے کیا, گنبد, ٹھیک ہے. جب میں نے گنبد کی حقیقت کو پڑھا, جب میں نے مینار کی حقیقت کو پڑھا, میں تو شوق رہ گئی. میں نے کہا یہ گنبد اور مینار کس چیز کو کر رہے ہیں, یہ کس چیز کو بتا رہے ہیں. بات ہو رہی تھی انڈس ویلی کی. میں نے جب ان کی سیولائزیشن کو پڑھا, اتنی اتنی رچ تھی وہ سیولائزیشن. اور پھر میں نے جب اپنے اسلام کے ساتھ ان کا موازنہ کیا, مطلب اس سیولائزیشن کا میں اس طرح سے کرتی تھی, ان کی آرٹ کو ایک سائڈ پہ, مطلب ایک آرٹ کو دیکھنا, ایک ان کی تجارت کو دیکھنا, ان کی ایجوکیشن کو دیکھنا, ان کی وہاں پہ عورتوں کا مقام وہ دیکھنا, عورتیں کس طرح سے کام کر رہی تھی اس سیولائزیشن میں, کیا مقام تھا عورت کا وہاں پہ, کیا ڈیلنگ تھی ان کی, کون کون سے وہ دیوتا تھے یا جن کی وہ پوجا کرتے تھے. سارے پہلوؤں کو جب پڑھنے کے بعد, جب میں نے اسلام کی طرف واپس پڑھنے کے لیے سے دوبارہ رخ کرنا اسلام کا, تو مجھے اس میں پریورٹی کے اس میں اس کی یہ جو ہے نا, اس جو کلچر جسے ہم کہتے ہیں نا, اس کو رچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی اس میں, کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو ایک جو آرٹ لور کو نا وہ مطمئن کر سکے. تو میں آرٹ لور شروع سے نہیں تھی, لیکن میں جب ثقافتوں کو پڑھنا, تہذیبوں کو پڑھنا شروع کیا نا, تو میں آرٹ لور بن گئی. میں تو مبہوت ہو جاتی تھی مجسموں کو دیکھ کر, بڑے بڑے. میں نے کیلاش ناتھ مندر کو جب میں نے اس پہ پڑھا نا, کیلاش ناتھ مندر کو, کہ انہوں نے اوپر سے تو چوٹی سے وہ کاٹ کے تو وہ منظر بنایا تھا, میں واقعی فین ہو گئی اس آرٹ کی. میں نے کہا آرٹ تو یہ ہے بھائی, آرکیٹیکچر تو یہ ہے کہ ایک پہاڑ کو کاٹ کر اتنا نایاب انہوں نے یہ چیز بنا دی, اور یہ اپریسیشن کے قابل ہے جس سے یہ لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ وہ منظر بن گیا تو یہ اس کو ڈھانے پہنچ جائیں گے, لیکن اس کی اپریسیشن نہیں کریں گے. مطلب ان کی بائسنس اتنی ہے. یہ تو تہذیبوں کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, جو چیز مجھے اریٹیٹ کری یا جو چیز مجھے ناپسند تھی اس میں, کہ جن چیزوں کو ہم ایز اے ہیومن بینگ, ایک عام فطری انسان کے, جس کی خوبصورتی سے ہمیں محسوس ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں, ہم اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ان چیزوں سے ہم نفرت کر رہے ہیں صرف مذہب کی بنیاد پر, کہ وہ جی کسی اور مذہب کے پیروکار نے وہ چیز بنا دی ہے,
تو اس لیے وہ نا اس سے میں نہیں خوش ہو سکتی، میں نے اس سے نفرت ہی کرنی ہے، لیکن میں نفرت نہیں کر پا رہی تھی ان چیزوں سے. مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں حائمہ انہی جی، چیزوں سے ایوالو. جی حائمہ جی آپ کو بتانا میں چاہوں گا کہ یہ جو ٹیمپل کی آپ بات کر رہی ہیں، کیلاش ٹیمپل یا کیلاش کیو بھی کہتے ہیں اس کو، اس ہاں ہاں کا یہاں پہ میں ابھی میرے خیال سے 4-5 مہینہ پہلے میں نے وزٹ کیا ہے، اور میں نے ایک ولاگ بھی بنایا ہے، آپ میرے چینل پہ وہ ضرور دیکھیے گا. اور اگر نومیڈ بھائی ہوتے تو ابھی لنک شیئر کر دیتے، اگر سمر بھائی ہے تو وہ لنک شیئر کر دینا کیلاش ٹیمپل ولاگ والی. اس میں نے بتایا ہے کہ وہ کتنے سال 1700 اس کا جو یہ جب کیا گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیٹنگ کرتے ہیں نا، واٹ یو کاربن سے، ڈیٹنگ. کاربن ڈیٹنگ. ہاں کاربن ڈیٹنگ جو کی ہے تو وہ 1700 سال پرانا وہ آرکیٹیکچر ہے. آپ سوچو کہ 1700 سال پہلے ٹیکنالوجی، اگر ہم سوچیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یار آج کی ٹیکنالوجی ہماری جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، لیکن نہیں نہیں. آج ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہر ایک مشین ہے، ٹولز ہے. آپ سوچو کہ وہ لوگوں کے پاس تو ہماری جیسی مشینز بھی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ کتنے 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 ذہین ہوں گے وہ لوگ. آج تو ہماری ساری جو ڈرائنگ ہے وہ ساری کمپیوٹرز پہ بنتی ہے، 3D میں بنتی ہے، رائٹ؟ ایک بالکل. ماڈل بنتا ہے، پھر وہ بنایا جاتا ہے، آسانی ہوتی ہے کوئی بھی چیز بنانے کے لیے. وہ ٹائم پہ تو 3D ٹیکنالوجی نہیں تھی، کمپیوٹرز نہیں تھے، مشینز نہیں تھی. ان کا دماغ کتنا زبردست چلا ہوگا کہ وہ پہاڑ کو کارونگ کرتے 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 انہوں نے اتنا بڑا اسٹرکچر بنایا 1700 سال پہلے، یعنی اور رسول اللہ ساحل، سے بھی پہلے. اور ساحل وہ اوپر سے ٹاپ سے وہ کراونگ کر رہے ہیں اس کی، ادھر سے وہ اس کو کاٹ کاٹ کے چھانٹ کاٹ کے اس کو مت بنا رہے ہیں. ٹاپ سے سٹارٹ کیا تھا. میں اتنی فین ہو گئی نا، میرا اتنا دل ہے کہ میں جب کبھی موقع ملا نا، میں نے وہ کیلاش ناتھ جو آپ کے مندر ہے ان میں سے 34 اوپن ہے، باقی بند ہے، وہ 100 مندر ہے میرا خیال. تو میں لازمی ان کو دیکھنا چاہوں گی مرنے سے ایک بار پہلے. مجھے اتنا وہ فیسینیٹ کرتا ہے وہ مندر کہ وہ میں واقعی اتنی فین ہو گئی کہ تب اتنی ٹیکنالوجی تھی نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ بسالٹ کی جو چٹان ہے اس کو پتہ نہیں کیسے توڑا اور اتنا بہترین مندر بنا دیا، اتنا بہترین مندر بنا دیا. تو جب میں اسلام میں اچھا واپس وہی دیکھتی چیز تھی تو ابھی اسلام. حائمہ جی، ہاں آپ بھی شاید، میں جی جو سوچ رہا ہوں وہی آپ سوچ رہی ہے کہ آپ پھر وہی کمپیئر کر لو 1400 سال پہلے رسول اللہ کی ٹیکنالوجی کو. ان ہاں کے پاس تو ہاں. ہگن پور کے لیے گھر میں ٹوائلٹس بھی نہیں تھے، یعنی یہ اتنے پیچھے تھے ٹیکنالوجی میں کہ انہوں نے کوئی بھی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ نہیں کیا. میں نے باقاعدہ اس پہ 2 ایپیسوڈز بھی کیے ہیں، مومنوں سے پوچھا ہے کہ کیا کیا، تو بڑے عجیب 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 مومن حضرات جو اپنے دماغی اپنگ دماغ سے انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ نے کیا کیا ٹیکنالوجی دنیا کو دی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ نے کوئی ٹیکنالوجی نہیں دی دنیا کو. ان کو صرف اور صرف ایک ہی کام آتا تھا، جنگ کرنا، گردنیں کاٹنا. اور کیا آتا تھا ان کو؟ انہوں نے کیا کیا؟ کون سا اسٹرکچر بنایا؟ کچھ بھی نہیں. جی بالکل. اس ٹیکنالوجی کو پڑھ کے تو میں اتنی حیران ہوئی کہ یہ تو اسلام سے بھی پہلے کی ٹیکنالوجی ہے. جن لوگوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی، ہم جو اسلام تھا اس نے ان سے نفرت کرنا سکھایا ہے کہ یہ جو ہے مذہب کی بنیاد پر نفرت کریں ان سے، کہ یہ مندروں میں ہم جھانکتے نہیں ہیں، مندروں کو ہم بری مطلب نفرت سے دیکھتے ہیں. جب میں نے ان کی ٹیکنالوجی کو پڑھا میں تو بھائی فین ہو گئی. میں تو ہندو مذہب کو میں نے پھر اس ٹیمپل کی وجہ سے میں نے ہندو مذہب کو پڑھنا شروع کیا. ایک تو وہ جو تھی انڈس ویلی سیولائزیشن، اس کی وجہ سے مجھے نو ہوئی ہندو مذہب کی. اور اس کے بعد میں نے ٹیمپلز کو جب پڑھا، وہاں پہ ان کی جو آسٹرونومی سے متعلق معلومات ہیں، اور یہ بڑا شاکنگ قسم کا تھا کہ چلیں آپ سب کہتے ہیں کہ لوگ یہ جو ہے وہ پامسٹری یا جو بھی ہے یہ فالس ہے، لیکن کام تو اس پہ ہوا تھا نا. انہوں نے ستاروں کے نام رکھے، ان کی پوزیشن کو ڈیفائن کیا. پرانی تہذیبوں کی بات کر رہی ہوں تو اپنا اپنا انپٹ تو سب نے دیا. تو یہ کیلاش ناتھ مندر کو جب میں پڑھ رہی تھی تو وہاں پہ جو مندروں کی سیریز ہے وہ کوئی خاص پیٹرن کو ظاہر کرتی ہے، خاص قسم کے پیٹرن کو. تو یہ چیز مجھے بڑی اٹریکٹ کی کہ میں نے کہا کہ وہ ذہنی طور پر کتنے فرٹائل لوگ تھے، کتنے ذہین لوگ تھے، جنہوں نے کہ ان کے پاس تو
اب والی ٹیلیسکوپ بھی نہیں تھی, اب والی سہولتیں بھی نہیں تھی, لیکن تب بھی انہوں نے پوزیشنز کو صحیح سے ڈیفائن کیا, ستاروں کی پوزیشنز کو اس کی بنیاد پر انہوں نے, کائنات کی بنیاد پر جتنا وہ جانتے تھے انہوں نے اپنے مندروں کو بھی بنایا. وہ ایک خاص قسم کا سیکوینس ظاہر کرتا ہے اس میں, وہ جو آپ کے 100 مندر ہے کیلاش ناتھ میں, ایلورا کے پتہ نہیں کون سا الہ آباد میں لگتا ہے. اچھا تو میں ہائما جی سوری میں بیچ بیچ میں ٹوک رہا ہوں, میری بہت بری عادت ہے یہ ٹوکنا, آئی ایم ریئلی سوری, نہیں نہیں بولیں, کیونکہ بولیں آپ بولیں. کچھ پوائنٹس ایڈ بھی کرنا ہوتا ہے. اچھا آپ کہ آپ کا بڑا دل ہے آپ کی آواز کٹ رہی ساحل آپ کی. دیکھنا ہے اور باقی ایسی بہت. اچھا اب ٹھیک ہے کیا؟ ہیلو, آواز اب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اب آپ صحیح کو ہے, بھی پہلے آج بالکل نہیں نیٹورک آپ کی. ڈھونڈنا ہے سہیل بھائی. ہاں دوبارہ ریپیٹ کر امی دیں تبھی آ ساحل رہی ہے بھائی, نا کیا آواز تھا آپ میری؟ بول رہے. ہاں آواز آ رہی ہے, لیکن میں بول رہا ہوں آپ کو بھی نیٹورک ڈھونڈنا آ جائے ماضی کی طرح گھوم گھوم کے. ہاں آج اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے نا, آج اتنی پڑھی لکھی اور اتنی ذہین ایکس مسلم آئی ہے تو وہ اللہ کو بھی اوپر سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, تو وہ سوچ رہا ہے کہ چلو کبھی آئمہ جی کے انٹرنیٹ میں مسئلے ڈالتا ہوں اور کبھی جو ہے وہ ساحل کے انٹرنیٹ میں مسئلے ڈال دیتا ہوں. کوئی مشکل نہیں, ہم پھر بھی کوشش کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا ہائمہ جی کہ آپ نے کہا کہ آپ کا بہت دل ہے کہ آپ کو کیلاش ٹیمپل دیکھنا ہے اور باقی ایسی بہت ساری ہمارے بھارت میں آرکیٹیکچرز آپ کو ملیں گے ایک سے ایک دم. لیکن ایک چیز جب آئیں گی آپ, اور اگر آپ آتی ہے تو ہم آپ کو ضرور سارے ٹیمپلز دکھائیں گے, میرا بھی پلان ہے باقی جگہ بھی جانے کا. تو آپ لیکن ایک چیز دیکھو گے کہ یہ ایسی جتنی جگہ ہے وہاں پہ جو مورتیاں ہے, جو سٹرکچرز ہے, یہ جو باہر سے جو لوگ آئے تھے نا کمینے ہمارے دیش پہ قبضہ کر کے لوٹنے کے لیے, یہاں کی عورتوں پہ انہوں نے مردوں کو مارا, عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کیا, لوگوں کو مجبور کیا اسلام قبول کرنے میں. تو یہ اتنے حرامی تھے کہ انہوں نے جا کر ان مورتیوں کو توڑنے کی کوشش کی. بہت سی جگہ پہ یہ توڑ نہیں پائے, تو انہوں نے کیا کیا, ان کو برداشت نہیں ہوا کہ بھائی ہم تو توڑ نہیں پا رہے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ مورتیوں کی جو کا فیس تھا انہوں نے اس کو ڈسٹروائے کیا. کسی کی ناک توڑ دی, کسی کا کان توڑ دیا. آپ جو پرانی مندر میں اگر آپ جائیں گے وہاں پہ جو مورتیاں ہیں اس میں آپ کو مورتیاں جو ہے وہ کسی کا ناک ٹوٹی ہوئی, کسی کا فیس خراب کیا, کسی کا کان توڑا ہے, اس طریقے سے انہوں نے کام کیا جب نہیں توڑ پائے پوری طریقے سے. تو یہ اتنا حرامی پن ان کے اندر تھا, اتنی چڑ تھی مورتیوں سے. بنائے تو کچھ نہیں لیکن توڑنے میں بڑے ایکسپرٹ تھے یہ لوگ. یہ ٹیکنالوجی میں صفر تھے واقعی, لٹرلی یہ صفر تھے اس ٹیکنالوجی میں, اس آرٹ میں. یہ اتنا بہترین قسم کا آرٹ ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر سکون محسوس کرتے. میں اس کو پڑھ کے اتنا سکون محسوس کر پا رہی تھی, تو جن لوگوں نے بنایا تھا یا جن کے سامنے تھا وہ کتنا اس سے سکون محسوس کرتے ہوں گے. تو یہ تو میں زبان کیا ان کے لیے یوز کروں کہ یہ بہت دور تھے ان چیزوں سے, یہ فطرت سے ہے ہی بہت دور تھے. یہ دین فطرت کہتے ہیں نا, تو میں آپ کو گنوا سکتی ہوں کہ کون کون سی فطرت کس چیز کے یہ خلاف ہے. سب سے پہلی بات تو یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے. یہ دین فطرت جسے کہتے ہیں نا, یہ جو اللہ جس کو یہ کہتے ہیں, جس کا یہ فیک آئی ڈی یوز کرتے ہیں, وہ اللہ جس نے قاعدے اور قوانین ہم میرے لیے بنائے ہیں نا ایز اے وومن, وہ میری فطرت سے میچ ہی نہیں. اس وہ اللہ جس نے مجھے تخلیق کیا, جس نے مجھے بنایا, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے موڈ سوئنگ بھی چلتے ہیں, میرا منتھلی ایک سائیکل ہے, تو میں ہر وقت بستر پہ جانے کے لیے تیار نہیں رہ سکتی. لیکن نہیں, فرشتے لعنت کریں گے مجھ پہ. کیوں؟ نہیں تو میرے اس کے اللہ کو لیے میرا نہیں پتا, میرے ہائمہ موڈ جی سوئنگ کا نہیں پتا. ہائمہ جی آپ اسلامو فوبک ہے, آپ نے اللہ کی قدرت کو آپ نے سمجھا ہی نہیں. فیمیلز کو منتھلی سائیکل آتا ہے اور اس کو زیادہ پریشان شوہر نہ کرے, اس وجہ سے تو اللہ نے 4 الاؤ کیا ہے نا, کہ ایک کو آ گیا تو دوسری کے پاس چلے جائے, تیسری کے پاس چلے جائے, یہ چوتھی کے پاس چلے جائے. تو یہ تو آپ کے لیے اللہ نے سوچ کے یہ
मौका दिया है मर्दों को कि 4-4 शादी करो। तब मैंने सोचा साहिल भाई, तब मैंने सोचा कि ये जिसने बनाया है ना कायदे कानून, उसने मुझे सामने रख के नहीं बनाया, ये किसी मैन मेड का बनाया हुआ है, ये किसी मर्द का बनाया हुआ एक कायदे कानून है, जिसने उसने खुद को ही फेवर दी है, जिसने उसने उसने खुद को ही नवाजा है, खुद को ही हर जगह मुकद्दम रखा है। यहाँ पे दुनिया में मेरा एज अ वुमन मैं इतना कुछ करती हूँ इस्लाम में, इतना कुछ करती हूँ, मेरी गवाही आदि है, मैंने कबूल कर लिया, ठीक है, एज अ वुमन। मैं घर में बैठी हुई हूँ, मेरी जो है वो एजुकेशनल ग्रोथ है, उसको कट डाउन कर दिया, मैं चुप करके बैठी हुई हूँ, ठीक है, मेरा सोशल इंटरेक्शन नहीं है, इजाजत नहीं है एज अ मुस्लिम वुमन, मैं चुप करके बैठी हुई हूँ। मैं इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर दिन में थक के रात बिस्तर पे नहीं जाती शौहर के साथ, तब मैं बुरी। इसके अलावा जब रसूलुल्लाह मेराज पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा जहन्नम में भी औरतों को ही देखते हैं। ये बात भी मुझे हजम नहीं होती थी कि मैं इतना कुछ यहाँ यहाँ पे सहूं, इतना कुछ करूं, इतना कुछ अपने जज्बात को खत्म कर दूं, अपने आप को मैं खत्म कर दूं, तब भी मैं इसमें इतना सख्त म्यार है, ये किस किस्म का म्यार है कि मैं उसमें पूरा ही नहीं उतरती। अब मैं जब मरने के बाद भी मैं जहन्नम में खुद को देखूं कि मोहम्मद साहब मुझे वहां पे देख रहे हैं, और जवाब जब औरतों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कि हम क्यों वहां पे ज्यादा है, तो आगे से जवाब आया कि तुम अकल में आदी नहीं हो, तुम जुबान दराजी नहीं करती अपने शौहर के साथ। अकल में आदी की कौन सी लॉजिक है भाई, जिसने मुझे बनाया है वो मुझे पूरी अकल दे देता। बकौल इनके मैं बात कर रही हूँ आधी अकल की। वैसे मैं फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बात नहीं कर रही, साइंसी नुक्ता नजर से बात नहीं कर रही, मैं बकौल इस्लाम के बात कर रही हूँ कि अगर उसके बकौल मुझे आधी अकल है तो बनाने वाले ने क्यों मेरे साथ ये बाइसनेस की। जिस खालिक ने मुझे तखलीक किया है उसके पास क्या चीजें कम पड़ गई थी कि उसने मुझे आधी अकल दी है। कोई आधी शादी अकल नहीं थी, आधी गवाही भी इसी बुनियाद पर थी कि आधी अकल है आपको, इसलिए आप चीजों को या उस वाक्य को सही तरह से ना आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए आपकी गवाही आधी है। अब बंदा खुद सोचे कि एक जो बंदा है वो एक पूरा मतलब एक कंट्री चला रहा है, एक वुमन जो है वो कंट्री चला रही है, तो उसके दफ्तर के बाहर जो एक बंदा खड़ा है उसकी गवाही पूरी है, और जो औरत जो है वो ऑफिसर है, वो अंदर प्राइम मिनिस्टर कह लें, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी गवाही आधी है। तो ये बात मुझे ना हजम नहीं हो रही थी। अगर मैं एक मर्द होती तब भी मुझे ये चीज हजम ना होती। अब तो मैं औरत थी और मैं इतना कुछ इस्लाम के लिए कर रही थी, इतना कुछ कर रही थी, अल्लाह के लिए कर रही थी, इसी कुरान को सच साबित करने के लिए मैं रातों की नींद हराम की हुई थी। तो मैं तो बड़ी कट्टर किस्म की मतलब वालेहाना मोहब्बत करती थी अल्लाह से। तो मैं अपने लिए इस किस्म के जो ये जो थी ना नफरत और बाइसनेस, वो मुझे हिला रही थी अंदर से कि जिसको मैं जानती हूँ ना या जो मैं समझती हूँ ये उस एंटिटी का बनाया हुआ नहीं है, ये उस हालत का बनाया हुआ कुछ नहीं है कि जिसने इतनी बड़ी कायनात तख्लीक की है, इतनी बड़ी कायनात तख्लीक की है कि हमारी जमीन रेत के जर्रे से भी कुछ छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ लें। एक बहुत बड़ा कोई हो ना, कोई बहुत बड़ा समंदर हो तो उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप देखना चाहे ना माइक्रोस्कोपिक, तो उससे भी कम हैसियत है जमीन की। तो उस खालिक को या उस बनाने जिसको अल्लाह कहते हैं, अच्छा अल्लाह की हकीकत भी देख लें, मैं अल्लाह का नाम बड़े ही अदब से और बड़े ही वालहाना अंदाज में लेती थी अल्लाह के मतलब दिल को सुकून देने के लिए। तो जब मैंने काबे में मौजूद 360 बुतों के बारे में पढ़ा साहिल जी, तो मैं तो हैरान रह गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाहिया ये नाम थे उनके। मैंने कहा उफ अल्लाह, अब मेरे मुंह से अल्लाह निकल रहा है। भाई तुम तखलीकार का नाम तो बुतों से हट के कोई नया ले आते। ये कॉपी पेस्टिंग के अगर मैं बताऊं ना आपको तो घंटा लग जाए, जो जो मुझे कॉपी पेस्टिंग मिली है इस्लाम में। वाकयात तो मैंने आपको बता दिया ना, कॉपी पेस्ट जो सुमेरियन टैबलेट से हुए थे। इसके अलावा जो रोजमर्रा जिंदगी में ये चीजें कॉपी पेस्ट हुई ना उसकी भी एक लंबी लाइन है। अब नमाजों के औकात पे जरा मैं बात करती हूँ। नमाजों के जो औकात हैं, जब मैंने तहजीबों को पढ़ना शुरू किया ना मजहब का इर्तिका कि मजहब कहाँ पे इवॉल्व हुआ, कहाँ पे सबसे मजहब आया कैसे। तो जब कदीम जो कदीम कबीले थे वहां पे जहाँ पे बादशाहत या एक कबीले का सरदार का कॉन्सेप्ट नहीं था ना, वहां पे किसी माबूद का कॉन्सेप्ट भी नहीं मिलेगा आपको। आप पढ़ ले सारे लोग, आप उन कबीलों को पढ़े, पुरानी हिस्ट्री को पढ़े जहाँ पे लोग स्कैटर्ड रहते थे,
अलग अलग रहते थे, वहां पे कोई सरदार नहीं था, इक्वल थे वहां पे मर्द और औरत, अपने हिस्से का काम करते थे, गारों में रहते थे। मर्द जो था वो शिकार करने जाता था, औरत जो थी वो साथ जाती थी उसके। मर्द नेजे से शिकार करता था, औरत उसकी सारी खाल उतार के गोश्त बना के अपने वापस घर में लेके आती थी, वो उसको महफूज करती थी, वो पकाती थी। उस औरत ने अपने जिस्म की तर्ज पर ही चीजों को, बर्तन बनाना सीखा। प्याला जो है उसने अपनी छाती की तर्ज पर प्याला बनाना सीखा। आप देखें जितने भी शुरुआत है ना वो इंसानी जिस्म से ही है। इंसानी जिस्म को सामने रखकर ही हमने चीजों को बनाना सीखा है। प्याला जो है वो अपनी छाती की तर्ज पर उसने प्याला जो है उसको बनाना सीखा, उसमें चीजों को प्रिजर्व करना सीखा, उसने चीजों को पेश करना सीखा। ये शुरू की बात बता रही हूँ कि जब दोनों इक्वल थे, मैन और वुमेन, मर्द और औरत दोनों इक्वल थे, जब हम गारों में रहते थे। जब हम मतलब कुछ कबीलों की शक्ल में या कुछ खानदान की शक्ल में रहना शुरू हो गए, खानदान में एक बड़ा बुजुर्ग जो था उसको हमने बड़ा कहना शुरू कर दिया कि ये जो है सियाना है, ये सबके सही फैसले करेगा, ये गारों में ही हमने ये काम शुरू कर दिया। तो उन लोगों में जब वो मुजाहिर फितरत को देखते थे तो वो सोचते थे कि ये जो बादल है ना इसको कोई चीज चला रही है, ये जो बिजली है ना इसको कोई चीज चला रही है, ये जो सूरज है ना इसको भी कोई चीज चला रही है। तो जब मैंने मोहम्मद साहब की एक हदीस देखी कि उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने खुद पूछा कि तुम्हें पता है ये सूरज जो है कहाँ जाता है? तो साहबा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पता है। तो आपने कहा कि ये हर रोज जब जाता है तो ये अर्श को सजदा करने जाता है,